آئیے میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ایک ایسے خطیب کی بارگاہ میں حرف التماس لے کے چلوں کہ جس نے کشمیر کی وادیوں سے نکل کر اتر پردیش میں سب سے پہلے بنارس کی وہ سرزمین جہاں پر سماعت بیدار ہیں، لفظوں کی قدر کی جاتی ہے، جملوں کو پہچانا جاتا ہے، اس سرزمین سے گفتگو کشمیر سے لے کر بنارس کی وادیوں تک یہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اور آج اتر پردیش کی تنابوں کو چیرتا ہوا بین الاقوامی سطح پر ایک نام گونج رہا ہے جسے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا آغا رسول کشمیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں حرف التماس لے کے حاضر ہوں، ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ جہاں جہاں حضرات ہیں بلند ترین نعرہ صلوات دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة على عبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات محمد۔ ارباب ایمان گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے مرحوم سید تقی مہدی تقوی کی روح کو اور تمام مومنات خاص طور پر جو اس قبرستان میں سو رہے ہیں ان سب کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بر سرور عالم صلوات ارباب ایمان اولاً اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر. کتنا بھی شکر کیا جائے گا اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ کیسی کیسی نعمتیں ہم کو اللہ نے عطا کی ہیں، کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. اور اس وقت سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم کو امام حسین کے گھر میں امام بلا کر امام حسین کا مہمان بنایا ہے. اس لیے جب کسی کے گھر میں کوئی جاتا ہے نا، جانے والا مہمان ہوتا ہے، گھر والا میزبان ہوتا ہے نا بھائی. تو عزیزان گرامی ہم بھی سب مہمان ہیں، اور میزبان ہے امامت ہماری میزبان ہے. ایک صلوات بھیجیں. مگر میزبان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ مہمان خوشی خوشی رخصت ہو جائے، مہمان کا احترام ہو، مہمان کی تعظیم ہو. اور اسی لیے بڑا میزبان بھی کوشش کرتا ہے، مہمان سے کہتا ہے یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، تاکہ خوشی سے رخصت تو ہو جائے. اب آپ بتائیے، جب ہم جیسے غلام، نہیں توجہ فرمائیں، ہم جیسے غلام چاہتے ہیں کہ مہمان خوشی سے رخصت ہو جائے، آپ بتائیے جو خود رسول ہو. ایک صلوات بھیجیں بر محمد والے، جو صاحبان اختیار ہوں، امامت ہوگی. لہذا عزیزان گرامی، درباری امامت میں آپ آئے ہیں، دربار رسالت میں آپ آئے ہیں، مگر لے کے کیا جائیے گا؟ کچھ مانگیے نا بھائی، ایسے ہی دسترخوان پر نہ بیٹھیے. مجلس ہے، مجلس کو احساس سمجھیے، آپ کو لے کے کیا جانا ہے. ماشاءاللہ بہت سی نعمتیں ہیں الحمدللہ. اللہ نے آنکھ آپ کو دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے. اپنی بدن کی قیمت تو لگائیے، آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. مگر اگر ہم درباری امامت میں آئے ہیں، درباری رسالت میں آئے ہیں، تو کیا لینا ہے؟ تو اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے آواز دی. سنو، سب سے بڑی نعمت حیات ہے، سب سے بڑی نعمت زندگی ہے. جب سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، حیات ہے، کیوں؟ اس لیے تمام نعمتوں کا دار و مدار زندگی ہی پر ہے. بھائی جب زندہ ہے تو تب تو انجینئر ہوگا، جب زندہ ہے تو تب تو ڈاکٹر ہوگا، جب زندہ ہے تو تب تو سائنٹسٹ ہوگا، جب زندہ ہے تب تو منصبدار ہوگا. تو حیات سب سے بڑی نعمت ہے. لہذا یہ نعمت، اس اللہ اکبر، تو حیات لے لو. اس حیات کی حقیقت کیا ہے؟ مگر سوال یہ ہے کہ زندگی ہے کیا؟ اگر سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، زندگی ہے کیا؟ حیات کیا ہے؟ کیا اٹھنا، کیا بیٹھنا، کیا چلنا، کیا پھرنا. اگر یہ زندگی ہوتی تو خلا کے کائنات اپنے نبی کو آواز نہ دیتا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. آپ بتائیے، پیغمبر کسی قبرستان میں جا کے سناتے تھے؟ کیا کسی قبرستان میں جا کے خطبہ دیتے تھے؟ نہیں. انہی کے سامنے جن کو اپنی آنکھوں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو دیدہ ور کہتے تھے، اپنی بازوں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو طاقتور کہتے تھے، اور اپنی زبان پر اتنا ناز تھا دنیا کو گونگا اور اپنے کو سخنور کہتے تھے. کھاتے پیتے اٹھتے چلتے پھرتے، مگر خلا کے کائنات پروردگار عالم نے آواز دی، میرے حبیب یہ زندہ نہیں ہے، مردے ہیں. پھر زندگی کیا ہے؟ حیات کیا ہے؟ تو اللہ نے آواز دی، سنو، کیا تم نے زندگی پیدا کی ہے؟ تم بتاؤ گے حیات کیا ہے؟ کیا تم نے زندگی پیدا کی ہے؟ تم بتاؤ گے زندگی کیا ہے؟ نہیں، زندگی ایک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بس اور کوئی زندگی نہیں، کوئی حیات نہیں، بس ایک ہی حی ہے، ایک ہی حیات ہے. اب اگر اس کے بعد کسی کے پاس زندگی ہے، وہ اس حیات کی تجلی ہے، حیات نہیں ہے. اس لیے اس کی حیات ایسی ہے، توکل علی الحی الذی لا یموت. بس وہی وہ زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں، جس کے بعد کوئی پریشانی نہیں. لہذا وہی حیات ہے، زندگی ہے. مگر دے گا کیسے ہم کو؟ میرے پروردگار تو ہی زندہ ہے، تو ہی زندگی کا خزانہ ہے، تیرے پاس حیات ہے، تو ہی حیات دے گا. مگر دے گا کیسے؟ اس لیے ہم تجھے آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ سے ٹٹول نہیں سکتے، زبان سے چکھ نہیں سکتے، کان سے سن نہیں سکتے، دماغ سے سونگھ نہیں سکتے. ہے کہاں؟ بس آواز دے کہ آپ زندگی لینا ہے،
حیات لینا ہے تو سنو کہاں زندگی ملے گی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایماندارو دوڑ کے جاؤ، لبیک لبیک کہو بارگاہ پروردگار عالم میں دوڑ کے جاؤ، والرسول اور رسول کی بارگاہ میں دوڑ کے جاؤ. کیوں دوڑ کے جاؤ؟ اذا دعاکم، جب وہ تم کو پکارے، لما یحییکم، اس بات کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. دوڑ کے جاؤ بارگاہ الہی میں، بارگاہ نبوت میں تشریف لائے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. مگر ایسے افضال گرامی ذرا توجہ فرمائیے تو اللہ آواز دے رہا ہے دوڑ کے جاؤ. کہاں؟ بارگاہ قدرت میں، بارگاہ رسالت میں. وہاں کیا ہے؟ ارے جب وہ پکارے وہاں تمہارے لیے حیات ہے، تمہارے لیے زندگی ہے. ہم نے تو مان لیا اللہ کی کائنات وہی زندگی دیتا ہے، وہی حیات دیتا ہے. مگر یہاں قرآن کہتا ہے کہ نہیں، رسول بھی زندگی دیتے ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ ہمارا رسول زندہ ہے. کہیں نہیں قرآن میں آپ کو ملے گا سرکار رسالت میں آپ زندہ ہیں. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ زندہ نہیں بلکہ زندگی دیتے ہیں. بھائی مقولہ ہے نا، فاقد الشیء لا یعطی الشیء، جس کے پاس خود نہ ہو دوسرے کو دے گا کیا؟ جو خود بھوکا ہو دوسرے کو کھلائے گا کیا؟ جو خود برہنہ ہو دوسرے کو پہنائے گا کیا؟ قرآن یہ نہیں کہتا ہے نبی زندہ ہے خدا تو، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی زندگی دیتے ہیں. ارے جب زندگی ہے تب ہی تو دیتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. چند جملے پہلے تمہیدی طور پر. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اعلان کیا کہ رسول زندگی دیتے ہیں. دے سکتے ہیں، سرکار ختم مرتبہ زندگی دے سکتے ہیں، ہم کو کوئی چیز دے سکتے ہیں. جبکہ سورہ نجم اعلان کر رہا ہے وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، بس ایک مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ. تمہاری انتہا خدا تک. متوجہ رہیے، تمہاری انتہا خدا تک، بس کہو لا الہ الا اللہ. کیوں؟ انہو ہوا اضحک و ابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. وانہو ہوا امات و احیا، وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے. اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے. اور اس کے بعد چند آیات ہیں، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے انہو ہوا اغنا و اقنا، وہی غنی بناتا ہے وہی فقیر بناتا ہے. اس کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں، قوت نہیں. اسی لیے بات کچھ لوگ کہتے تو ہیں، کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو نہیں، اس لیے کہ شرک ہے. ارے بار بار آواز آتی ہے. ذرا ہم نے کہا یا رسول اللہ تو شرک، ذرا کہا یا علی تو شرک کا فتویٰ، ذرا کہا یا حسین تو شرک کا فتویٰ ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے قرآن مجید آواز دے رہا ہے بس اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی حیات دیتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی غنی بناتا ہے، اللہ ہی فقیر بناتا ہے، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. مگر عزیزان گرامی، جس اللہ نے یہ اعلان کیا کہ صرف اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، وہی اگر اپنی صفت کو کسی کی طرف منسوب کرے اور کہے رسول بھی دیتے ہیں، آپ اشکال نہیں کیجئے. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیے رسول دے سکتے ہیں؟ فی الحال رسول کی بحث ہے. رسول دے سکتے ہیں، کس طرح دیں گے؟ چنانچہ امام صادق کا دربار ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے. ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، علمی نعمتیں، مادی نعمتیں، معنوی نعمتیں، روحانی نعمتیں آتے ہیں. شرکت کرنے والے شرکت کرتے ہیں اور نعمتیں حاصل کرتے ہیں. اسی دسترخوان پر ہیں امام ابو حنیفہ. اب امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے امام صادق علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے. مادی نعمت سامنے آ گئی، روٹی، غذا. اب دونوں الحمدللہ تناول فرمائے.
امام علیہ السلام نے بھی تناول فرمایا، امام ابو حنیفہ نے بھی تناول فرمایا. جب روٹی کھا چکے، جب غذا کھا چکے، تو امام صادق نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ھذا منک و من رسولک. اے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے لیے جو رب العالمین ہے، یہ نعمت تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے فرمایا جب کوئی نعمت ملے خدا کے ساتھ ساتھ رسول کو یاد کرنا. سرکار ختم مرتبت کو یاد کیجئے، رسول کو یاد کیجئے. ھذا منک و من رسولک. ارے یہ حمد ہے، یہ تعریف ہے. میں یہاں بھی رہا ہوں، ہمارے کشمیر میں یہ رسم بھی ہے. یہاں نہیں ہے بھائی، آپ جو لکھنؤ میں نہیں دیکھا مگر بنارس میں یو پی میں دیکھا کہ جب دسترخوان بچھتا ہے نا، کھانے والے جس نے کھایا اٹھ گیا، جس نے کھایا اٹھ گیا. ہمارے ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ آرام سے بیٹھ جائیے، آخر میں حمد پڑھا کیجئے. جو امام صادق نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ھذا منک و من رسولک. اے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو رب العالمین ہے، یہ نعمت تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے. امام ابو حنیفہ فوراً بولے، ارے شاگرد بھی ایسا ہو جو سوال کرے، ایسا سوال کہ ہم پر احسان کرے. بڑا سوال کہا حضور یہ تو شرک ہو گیا. خاص طور میرے جامع متوجہ رہیں گے کہ آج بار جگہ جگہ شرک 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 شرک. ایسی فیکٹریاں ہیں کہ مت پوچھے شرک کی فیکٹریاں ہے نا. تو ہم کو کہنا ہے کہ توحید کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے بھائی، توحید خطرے میں نہ ہو جائے. کہا حضور یہ تو شرک ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا اس لیے شرک ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ نعمت دینے میں رسول کو شریک قرار دیا. کیا آپ نے فرمایا نعمت اللہ دیتا ہے، نعمت رسول دیتے ہیں. کہا ابو حنیفہ قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا حضور پڑھا ہے، کیوں نہیں؟ کہا یہ آیت نہیں پڑھی ہے. ابھی جو میں آیت پڑھوں گا. کہا ہاں پڑھ چکا ہوں مگر بھول گیا ہوں. بس یہی فرق ہے. ایک ہوتا ہے علم الدراسہ. علم الدراسہ کے معنی ہوتے ہیں شاگرد استاد کے سامنے بیٹھے علم حاصل کرے، ہے نا. استاد پڑھاتا ہے وہ سیکھتا ہے، استاد پڑھاتا ہے وہ سیکھتا ہے. اس میں یہ کچھ یاد رہتا ہے، کچھ بھول جاتا ہے. علم الدراسہ میں شاگرد بھول جاتا ہے. مگر دوسرا علم ہوتا ہے علم الوراثہ، وہ وراثت میں ملتا ہے، وہ سامنے بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، زبان چوسنے سے. قرآن پڑھ چکے ہو مگر بھول گئے ہو، اس لیے کہ تمہارا علم علم الدراسہ ہے مگر ہمارا علم الوراثہ ہے. کہا آیت پڑھو، جوان متوجہ رہیں، کہیں توحید خطرے میں نہ جائے. کہا پڑھو. کہا بتائیے آپ نے تو خدا کے ساتھ رسول کو قرار دے دیا. تو ابھی میں نے عرض کیا کیا، انہو ہوا اغنا و اقنا. بس خدا ہی غنی بناتا ہے، خدا ہی دیتا ہے، خدا ہی رزق دیتا ہے. سورہ نجم عرض کر رہا ہوں. خدا ہی رزق دیتا ہے، موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے. کہا ہے کہا پڑھو اب سورہ توبہ. ارشاد ہوتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ. ارے یہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے کیوں دشمن ہو گئے؟ یہ کیوں ان سے انتقام لیتے ہیں؟ اس لیے انتقام لیتے ہیں اغناہم، ان مسلمانوں کو غنی بنایا. کس نے غنی بنایا؟ اللہ. اللہ نے غنی بنایا. یقیناً اللہ ہی غنی بناتا ہے. لیکن اگر آیت رک جاتے ہم بھی رک جاتے. آیت کہتی ہے اغناہم، ان کو غنی بنایا اللہ ہو، اللہ نے غنی بنایا. ورسول، اور اس کے رسول نے غنی بنایا.
اور رسول نے دو نے اللہ اکبر ہے، وہاں تو کہا تھا صرف اللہ غنی بناتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یقیناً عزیزان گرامی سب کچھ اللہ دیتا ہے، حیات اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، برکت اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر اس آیے مبارکہ میں کہا غنی بناتا ہے، بے نیاز کرتا ہے، دولت مند بناتا ہے، اولاد والا بناتا ہے، کون؟ اللہ اور اس کا رسول۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے غنی بنایا اور رسول نے، انہیں دونوں غنی بناتے ہیں نا، سورہ توبہ کی آیت۔ تو عزیزان گرامی کیا اس کا مطلب یہ ہے اس دروازے سے جائیے تو اللہ دیتا ہے، اس دروازے سے جائیے تو رسول دیتے ہیں؟ ایسا ہی مطلب ہے؟ ارے بھائی یہ لکھنؤ ہے، یہاں علمی مراکز رہے ہیں، اسی لیے میں آپ کو چھیڑ رہا ہوں۔ مجھے بات کیجئے گا بھائی، مجھے کلاس بدلنا آتا ہے، اس لیے کہ میں خطیب نہیں ہوں مگر استاد تو ہوں، میں استاد رہا ہوں۔ استاد کلاس کو دیکھتا ہے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ استاد کلاس کو دیکھتا ہے، فکر سطح فکری دیکھتا ہے، اسی اعتبار سے پڑھتا ہے۔ ارے یہ میں نہیں کہتا، یہ امام صادق نے فرمایا، صلوات بھیجیے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ توجہ سے سنیے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں آج بڑی کوششیں ہونی بھی چاہیے، علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے۔ اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں داخلہ ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں یہاں کہیں کیسے کیسے اسکول ہیں، اس اسکول میں داخلہ، اس اسکول میں داخلہ، لیکن جب بچے کو ڈالا جاتا ہے اسکول میں، درس کیا ہے؟ اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ۔ اس کو بیچارے کو یاد بھی پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ریٹ کیا ہے، کیٹ کیا ہے، نہیں صورتیں دکھائی جاتی ہیں اور نام یاد کرائے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھا دوسرے سال بھی یہی سبق، اے فار ایپل، بی فار بال، تیسرے سال بھی یہی سبق، چوتھے سال بھی یہی سبق۔ تو آپ اپنے بچے کو اس مدرسے میں رکھیے گا؟ ارے لکھنؤ ہے بھائی، یہ تو کوئی کہاں ہم بول رہا ہوں، بتائیے رکھیے گا؟ ارے چوتھے سال بھی اے فار ایپل، بی فار بال، آر فار ریٹ۔ ارے پانچویں سال بھی آپ کہیں گے یہ مدرسہ خسارے والا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مولانا تب یہ بچہ تھا، تب صرف صورتیں دکھلانا تھا، نام یاد کرانا تھا، اب یہ 10ویں کلاس میں آ گیا، اب صرف صورتیں نہیں دکھانا ہے، صورتوں کی حقیقت بتانا ہے۔ صورتوں کی حقیقت بتانا ہے، صرف نام یاد نہیں کرانا ہے۔ معاف کیجئے گا، دنیاوی مدرسے میں آپ برداشت نہیں کرتے کہ 10ویں سال بھی وہی سبق ہو۔ اب اگر امام حسین کا مدرسہ مجلس ہوگی تو اگر ہمارا جوان، توجہ فرمائیے گا، 10 برس کے بعد بھی حسین کو اتنا ہی جانتا ہے جتنا 10 برس پہلے، اگر میرا جوان، میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ آپ سے میں نے پوچھا، کہا مولانا جب یہ بچہ ہے اس کو ہاتھ میں علم دے کے عباس کا نام یاد کرایا جائے، 10ویں سال اس فریرے میں عباس کی وفات دکھائی جائے۔ صلوات بھیجیے پر محمد مولا۔ کلاس الگ الگ ہے، کلاس الگ الگ ہے، مدرسہ الگ الگ ہے۔ بتائیے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کلاس کا پڑھوں بھائی؟ بتائیے آپ نرسری میں ہیں، فرسٹ میں ہیں، سیکنڈ میں ہیں کہ 10th میں ہیں؟ نہیں، آج 10th کا درس سنیے، صلوات بھیجیے۔ بلند آواز صلوات بھیجیے۔ امام صادق نے فرمایا مجھے کہ مخاطب کا خیال رکھو، سامعین کا خیال رکھو، بچوں کا کلاس الگ ہے، جوانوں کا کلاس الگ ہے۔ چنانچہ ایک شخص آیا امام صادق کی خدمت میں، کہا حضور یہ بتائیے ہم اپنے پیغمبر کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ بتائیے۔
ہم اپنے پیغمبر کو حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا سنو یہ عرب کا قاعدہ ہے کہ کنیت ہوتی ہے، باپ کو بیٹے کے نام سے پکارا جاتا ہے. چنانچہ جیسے امام حسین کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی عبداللہ کا بابا. کیوں؟ اس لیے علی اصغر کا اصلی نام عبداللہ ہے. کیا بات ہے؟ آپ جب سلام کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں السلام علیکہ یا حسین ابن علی، نہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، عبداللہ یعنی علی اصغر کا بابا. اسی طرح ہمارے پیغمبر کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا قاسم، لہذا پیغمبر ہیں قاسم کے بابا، اسی لیے ہم کہتے ہیں ابو القاسم، یعنی پیغمبر ہے قاسم کا بابا، تو اسی لیے کہتے ہیں ابو القاسم. لیکن مخاطب نے کہا حضور یہ تو نرسری کلاس کا جواب ہے، میں تو گزر چکا ہوں، 10th میں پہنچ چکا ہوں، یہ جواب مجھے نہیں چاہیے. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ یہ مجھے جواب کی ضرورت نہیں، اس لیے میں یہ کلاس پار کر چکا ہوں. کہا اچھا تم اس کلاس کو پار کر چکے ہو، 10ویں میں پہنچے ہو؟ کہاں؟ کہا سنو. تب کیوں کہا جاتا ہے ابو القاسم؟ کہا بتائیے. کہا سنو عرب میں جو کسی کی تربیت کرتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے. بتاؤ پیغمبر نے کس کی تربیت کی؟ کہا کس کی تربیت کی؟ مولا خود فرماتے ہیں وَعَزَنِي وَزَعِنِ فِي حِجْرِهِ، مجھے اپنی گود میں رکھا، ثُمَّ يَمْزَغُ الشَّيْءَ، اس کے بعد کچھ چیز چباتے تھے، مجھ کو کھلاتے تھے. علی کی تربیت کی؟ کہا ہاں علی کی تربیت کی. کہا بتاؤ علی کیا ہیں؟ کہا بھی بتائیے. کہا علی ہے قاسم نار والجنہ، جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے علی ہیں، لہذا علی ہیں قاسم. پیغمبر نے تربیت کی اسی لیے کہا جاتا ہے ابو القاسم. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. میں یہ عرض کر رہا تھا اس لیے کلاس آپ بدلنے دیجئے، اب 10th کا پڑھوں گا بھائی، آج نرسری کا نہیں ہوگا، ورنہ بہت آسان ہے در خیبر اکھاڑنا، کوئی مشکل نہیں ہے. آج نرسری کو رہنے دیجئے. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے ان کو غنی بنایا اللہ نے بھی اور رسول نے بھی، دو نے غنی بنایا. اچھا دو نے غنی بنایا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے ادھر جائیے اللہ سے مانگے یا اللہ میری حاجت، اور ادھر جائیے یا رسول اللہ میری حاجت؟ ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہ شرک ہے. ہم نہیں مان سکتے کہ دو دروازے ہیں، دروازہ ایک ہے. ہم تو نہیں مانتے بھائی، شرک ہے، اس لیے دروازہ ایک ہی ہے نا. تو وہ بھی اعلان کیا ہے. اسی لیے جو وہ باہر ہیں ان کو جو ماشاءاللہ یہ نہ سمجھئے یہ جلدی نکلنا چاہتے ہیں، نہیں، ان کو دروازے سے پیار ہوتا ہے. کیوں؟ انہوں نے حدیث سنی ہے انا مدینۃ العلم و علی بابا. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ تو دروازے سے پیار ہے، کبھی کبھی شہر میں بھی آیا کیجئے. ماشاءاللہ سے سارے گراہ تو میں عرض کر رہا تھا یہ شرک ہے اگر کوئی کہے کہ ایک دروازے سے اللہ دیتا ہے ایک دروازے سے رسول. ہم نہیں مان سکتے. اچھا پھر دوسرے معنی یہ ہے کہ پہلے اللہ دیتا ہے پھر رسول. بھائی پہلے اللہ دے گا پھر رسول دے گا، یہ بھی شرک ہے. اس لیے ہمارا اللہ مرنے والا کب ہے کہ مر جائے گا پھر رسول دے گا؟ نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. پھر مطلب امام صادق نے فرمایا مطلب صلوات بھیجیے. اللہ نے غنی بنایا، رسول نے غنی بنایا. اللہ اولاد دیتا ہے، رسول اولاد دیتا ہے. اللہ رزق دیتا ہے، رسول رزق دیتا ہے. اللہ حیات دیتا ہے، رسول حیات دیتے ہیں. کس طرح؟ امام صادق نے فرمایا، آیت پڑھو مکمل، اغناہم اللہ ورسولہ، ان کو غنی بنایا اللہ نے اور اس کے رسول نے. من فضلہ، ہونا چاہے تھا من فضلہما،
یعنی اللہ اپنے فضل سے غنی بناتا ہے، رسول اپنے فضل سے، الگ الگ نہیں۔ امام نے فرمایا دونوں غنی بناتے ہیں من فضل، مگر فضل ایک کا ہے، فضل اللہ کا ہے۔ نہیں توجہ فرمائے؟ اچھا نہیں توجہ فرمائی تو آپ نے چشمہ دیکھا ہے؟ چشمہ جانتے ہیں؟ بچوں کے لیے عرض کروں گا۔ اچھا نہیں چلا جانتے ہیں تو کشمیر آئیے، کتنے چشمے ہیں وہاں۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا انت ناگ، کوکر ناگ، اس لیے کہ چشمے کو کشمیر زبان میں ناگ کہا جاتا ہے، لہذا ناگ ہی ناگ ہے وہاں۔ تو چشمہ نہیں دیکھا، چشمہ زمین میں کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے پانی ابلتا ہے، جہاں سے پانی نکلتا ہے اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ اچھا چلیے چشمہ نہیں دیکھا ہے، نل تو دیکھا ہے نا، ہے نا؟ جب نل دیکھا آپ نے، آپ کو پیاس لگ گئی، گئے پانی پی کے آ گئے، آپ نے کہا پانی نے مجھے سیراب کر دیا، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دوسرا بھائی گیا، وہ پی کے آیا، کہا نل نے مجھے سیراب کر دیا، سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ کہیں شرک تو نہیں؟ کہیں شرک تو نہیں؟ ارے نل، اب سمجھے چشمہ، چشمہ جہاں سے پانی نکلتا ہے، آپ کو پیاس لگ گئی، یہ امام صادق علیہ السلام کے الفاظ کی تشریح کر رہا ہوں، آپ کو پیاس لگ گئی، چلے آپ پانی لینے کے لیے، جانا ہے چشمے پر، ہے نا متوجہ؟ لیکن چشمے کو اپنا پانی نہیں ہوتا ہے، آتا ہے خزانے سے۔ ایک صاحب نے کہا میں نل کے پاس نہیں جاؤں گا، چشمے کے پاس نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا خزانے کے پاس۔ نہ جانے کتنی فٹ اترنا پڑے گا، 1000 فٹ 2000 فٹ؟ ارے معاف کیجئے، جنہوں نے چشمہ چھوڑا اور کہا کہ ہم خزانے کے پاس جائیں گے، وہ تو ڈوب ہی گئے۔ وہ واپس نہیں آئے، وہ واپس نہیں آئے، وہ تو ڈوب گئے۔ معاف کیجئے، اگر پانی لینا ہے چشمے کے پاس آئیے، مگر چشمے کو اپنا پانی نہیں، پانی آتا ہے خزانے سے، دیتا ہے چشمہ اور نل۔ بس اللہ نے آواز دی کنت کنزا مخفیا، میں بھی پوشیدہ خزانہ۔ اللہ نے آواز دی میں پوشیدہ خزانہ۔ آپ بتائیے کاہے کا خزانہ؟ لوہے کا، چاندی کا، پیٹرول کا، گیس کا، مٹی کا، کوئلے کا؟ ارے کاہے کا خزانہ؟ کہا ارے یہ تو بات کی چیزیں ہیں۔ میں نے کہا تو کاہے کا خزانہ؟ کہا میں اپنے کمال اور جمال کا خزانہ، میں علم کا خزانہ، میں صداقت کا خزانہ، میں رزق دینے کا خزانہ، میں قدرت دینے کا خزانہ، میں اولاد دینے کا خزانہ، میں حیات دینے کا خزانہ، سب میں ہوں، خزانہ میں ہوں، رزق میں دیتا ہوں، حیات میں دیتا ہوں، مگر میرے پاس آ نہیں سکتے، جس چشمے سے دیتا ہوں اسی چشمے کا نام ہے محمد۔ اب جس چشمے سے دیتا ہوں اسی چشمے کو کہتے ہیں محمد۔ ارے رزق میں دیتا ہوں، چشمہ محمد، حیات میں دیتا ہوں، چشمہ محمد، غنی میں بناتا ہوں، چشمہ محمد۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ارے پانی نے سیراب کیا، نل نے سیراب کیا، جب یہ شرک نہیں ہوا، ہم بھی کہتے ہیں اللہ دیتا ہے، رسول دیتے ہیں، رسول نے دے دیا۔ جیسے رسول خود نہیں، رسول چشمہ ہیں، چشمہ ہیں، توجہ ہے، متوجہ ہے کہ بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں خاص طور اپنے جوانوں کے لیے، اس لیے درباری امامت میں آپ آئے ہیں تو دیتے ہیں رسول، چشمہ ہے رسول، مگر خزانہ ہے اللہ۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ آپ اگر رسول کو چھوڑ کے کوئی گیا، وہ تو گیا، وہ تو چلا ہی گیا۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ مگر ایک سوال ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے ختم نبوت ہے کہ نہیں؟ نبوت ختم ہو چکی کہ باقی ہے؟ ہمارے پیغمبر ہے خاتم النبیین، ختم المرسلین،
ہے نا، نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم. اب بتائیے جو چشمہ ختم ہوا ہو، بند ہوا ہو، وہ پانی دے گا کیسے؟ نہیں توجہ فرمائیں. ارے چشمہ نبوت تو بند، اس لیے نبوت ختم ہو گئی ہے نا. خاتم النبیین ہے نا پیغمبر، ختم المرسلین ہے نا، رسالت بھی ختم، نبوت بھی ختم. ماننا پڑے گا ہمارے نبی کے پاس کوئی اور منصب ہے جو ختم ہونے والا نہیں. اب بتائیے وہ کون سا منصب ہے؟ ارے وہ کون سا منصب ہے؟ ارے چشمہ نبوت تو ختم، چشمہ رسالت تو ختم، نہیں کوئی چشمہ باقی ہے جو قیامت تک دے گا حیات بھی زندگی بھی. اسی لیے کہا چشمہ گڈھے کو کہتے ہیں نا گہرائی، اس گہرائی کو عربی میں غدیر کہتے ہیں. اسی لیے غدیر سے ملا دیا کہ چشمہ بند نہیں ہوگا، قیامت تک جاری رہے گا. ایک صلوات بھیجے بر محمد. اب اجازت ہے ایک جملہ کہہ دوں، مگر بہرحال جملہ ذرا بھاری ہے کیونکہ کبھی کبھی استاد بھاری جملہ کہتا ہے. اس لیے تم کو آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں، اس لیے اپنے کو یاد رکھنے کے لیے، کہیں بھول نہ جاؤ. متوجہ ہے کہ نہیں؟ ایک جملہ سن لیجئے، متوجہ رہیے. اب غدیر، جو غدیر جہاں پر یہ چشمہ جاری ہوا، متوجہ رہیے. اور ہم جشن، جب جشن غدیر مناتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے؟ ارے نبی کے جانشین، ارے رسول کے جانشین کا جشن ہے، نبی کے جانشین کا جشن ہے. معاف کیجئے گا، جو ڈپارٹمنٹ ختم ہوا ہو وہاں جانشین ہوتا ہے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے. ارے بھائی ایک کالج ہے، ماشاءاللہ یہاں بہت کالج ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کالج ہے، چل رہا ہے کالج. پرنسپل صاحب کو جانا ہے حج پر، زیارت پر، 3 مہینے کی چھٹی، 4 مہینے کی چھٹی. اب کون چلائے گا کالج؟ وائس پرنسپل. اب نائب کی ضرورت ہے کیونکہ کالج چل رہا ہے. جب کالج چل رہا ہے تو نائب کی ضرورت ہے. لیکن اب اگر خدا نخواستہ کوئی کالج بند ہی ہو گیا، نہ پرنسپل رہا تو نہ نائب رہا. ارے جہاں کام باقی نہیں ہوتا ہے وہاں نائب نہیں ہوتا، وہاں وائس پرنسپل نہیں ہوتا. نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی، تو جانشینی کا مطلب کیا ہے؟ کہنے دیجئے غدیر تسلسل امامت کا جشن ہے. یہ الگ بات ہے. پھر مولا علی نبوت کا کام بھی کریں گے، رسالت کا کام بھی کریں گے، احکام بھی بتائیں گے. متوجہ رہیے، احکام بھی بتائیں گے، تبلیغ بھی کریں گے، قرآن کی حفاظت بھی کریں گے. یہ الگ بات ہے. اسی طرح جس طرح کوئی پرنسپل ہوتا ہے، دیکھیے کالج کا پرنسپل ہے، اس کا کام پڑھانا نہیں ہوتا، اس کا کام ہے کالج کا انتظام سنبھالنا. اب جب کبھی دیکھتا ہے کہ حساب ٹیچر نہیں آیا، چلو میں پڑھا لوں گا. نہیں توجہ فرمایا. لیکن اس کا یہ منصب نہیں ہے، اس کے ذیل میں کیونکہ انتظام چلنا چاہیے. اسی طرح امام وہ کام انجام دیتا ہے جو نبی کے مسائل ہیں، احکام پہنچانا، تبلیغ کرنا. توجہ فرمایا آپ نے. لیکن اصلی امامت کیا ہے؟ اصلی امامت اپنی جگہ پر ہے. کیا ہے امامت؟ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وقت کم ہے، زیزان گرامی باتیں عرض کرنا ہے 2-3 ضروری، خاص طور آپ کے جوان کی خدمت میں، اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ صاحبان علم ہے، صاحبان فہم ہے. بس یہ عرض کروں گا. چنانچہ پریشانی یہ ہے، دیکھیے میں نے عرض کیا نا کلاس بدلتا ہے، ہمارے ہاں پریشانی ہے، بہرحال پریشانی ہے، مجھے معاف کیجئے گا. ابھی ہم بات نہیں بھی کر پاتے ہیں تو لڑنے والا لڑنے ہے، آپ نے ایسا کیوں کہا، آپ نے ایسا کیوں کہا. ارے پہلے سنو تو میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر آپ کی بات آپ کے پاس ہے آپ ہی کو ہو، آپ ہم کو علم دے دیجئے، آپ کا بھی سنیں گے. اگر آپ ہی کا صحیح ہوگا ہم مان لیں گے. آپ بھی ریسرچ کیجئے، ہم بھی ریسرچ کریں گے. متوجہ ہے کہ نہیں؟
اب پریشانی یہ ہے جب ہم امامت کی بلندی بیان کرتے ہیں، امامت کی رفعت بیان کرتے ہیں، جب ہم امامت کا منصب بیان کرتے ہیں، جب ہم امامت کی عظمت بیان کرتے ہیں، تو دنیا والے کہتے ہیں دیکھو علی کو رسول سے آگے بڑھا دیا، کافر ہو گئے، بڑھا دیا رسول کو رسول سے آگے۔ معاف کیجئے، ہم نے علی کو رسول سے آگے نہیں بڑھایا، آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا ہے۔ آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا ہے، متوجہ رہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں علی کو آگے بڑھایا؟ ورنہ میرا سوال عالم اسلام سے ہے، ملت اسلامیہ سے میرا ایک سوال، جب ہم امامت کی بلندی بیان کرتے ہیں، یہ بتاؤ ہمارے رسول امام ہیں کہ نہیں؟ بتائیے، عالم اسلام سے میرا سوال ہے، یہ بتاؤ ہمارے رسول امام ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے گا کہ ہمارے رسول امام نہیں ہیں تو ادھر ابراہیم والا آئے گا، کہے گا آج سے اپنے نبی کو افضل نہ کہو، اس لیے کہ تمہارے نبی کے پاس صرف نبوت ہے، رسالت ہے، محبت ہے، مگر ہمارا نبی ابراہیم نبوت والا، رسالت والا، قرآن آواز دے رہا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ آپ بتائیے جب ابراہیم کے پاس امامت ہو، عالم اسلام کو دعوت دے رہا ہوں، جب ہم امامت کی بحث کر رہے ہیں سنیے، پریشانی یہ ہے کہ سن نہیں پا رہے ہیں، آپ بھی تو کبھی غور نہیں کرتے، آپ بھی بس محدود رہتے ہیں۔ جب ہم امامت کی بحث کرتے ہیں، مراد علی نہیں، مراد امامت ہے، تو ہمارے نبی امام ہیں کہ نہیں؟ جناب ابراہیم کو امامت ملی، قرآن کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا۔ تو یہ امامت کا بچپنا ہے، یہ امامت گٹھنیوں چل رہی ہے کہ ابراہیم صرف لوگوں کے امام، مگر جب امامت میں جوانی آ گئی، جب امامت میں شباب آ گیا، ہمارے نبی کے پاس امامت آ گئی، اللہ نے آواز دی میرے حبیب وہ خلیل تھے جو صرف لوگوں کے امام، تم حبیب ہو، میں رب العالمین، جہاں جہاں میں رب ہوں تم رحمت للعالمین ہو۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ امام الاولین و امام الآخرین ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول امام، اصلی امام ہے ہمارے نبی، سرکاری ختمی مرتبہ۔ اچھا اگر یہ اول امام ہیں، پہلے امام کون ہے بھائی؟ پہلے امام امام الاولین، سرکاری ختمی مرتبہ، مگر آپ کیوں پڑھاتے ہیں دینیات میں پہلے امام حضرت علی؟ بھائی جواب دیجئے لوگوں کو، آپ واضح کیجئے اپنا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ دینیات میں کہتے ہیں کہ نہیں پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حضرت حسن، مگر میں کہتا ہوں اول امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دینیات میں بچوں کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں غدیر کا کوئی اختلاف نہ تھا، لہذا غدیر کے بعد پہلا امام۔ غدیر کے بعد، یہ بچوں کو بتایا جاتا ہے، غدیر کے بعد، نبی کے بعد، اصلی امامت کے بعد، متوجہ رہیے۔ تو امامت ہے کیا؟ امامت کا کام کیا ہے؟ صرف چند مسئلے بتانا، 4 مسئلے بتانا، 4 کتابوں کی آیتوں کی تلاوت کرنا؟ نہیں، وہ تو نبوت کا کام ہے خبر لانا، وہ رسالت کا کام ہے خبر پہنچانا۔ اگر یہ کہیں گے آپ امامت کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا، میں بھی تو تبلیغ کرتا ہوں، تو کیا میں امام ہوں؟ کیا دوسرے امام ہیں؟ چنانچہ جیسے ہی جناب ابراہیم کو، توجہ سنیے گا، جیسے ہی جناب ابراہیم کو اللہ نے آواز دی انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تم کو امام بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے، بس اتنا ہی کہا، ابراہیم تڑپنے لگے۔ کیوں؟ جب رزلٹ خاموش ہوتا ہے نا، مثلا ابھی اگر کسی بچے نے امتحان دیا نا، اس کے بعد اگر اس سے کہا جائے گا تم پاس ہو، وہ تڑپتا رہتا ہے، ذرا مجھے دکھاؤ کون سا ڈویژن، کون سی ڈگری، کئی نمبر، 50% ہے کہ 60 پر ہے کہ نہیں، فطرت ہے کہ نہیں؟
چنانچہ جناب ابراہیم جانتے تھے امامت کیا ہے، علم نبوت سے جانتے تھے امامت وہ چشمہ ہے جو اللہ کائنات کو دیتا ہے، وہ اسی چشمے کے ذریعے سے دیتا ہے، یہ ابراہیم جانتے تھے۔ لہذا فوراً جیسے رزلٹ آ گیا کہا رب ارینی، پروردگار مجھے دکھا دے۔ کیا دکھا دے بھائی؟ ارے پروردگار مجھے دکھا دے، کیا؟ کیف تحیی الموتا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا مجھے دکھا دے تو زندہ کرتا ہے کہ نہیں، نہیں، زندہ تو ہی کرتا ہے، غنی تو بناتا ہے، مالدار تو بناتا ہے، ہنساتا تو ہے، رلاتا تو ہے، کیفا، کیسے، کس طرح تو حیات دیتا ہے۔ کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو، 4 پرندے لے لو، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، ان کو مار ڈالو، ان کو کباب بنا ڈالو۔ ارے لکھنوی کباب نہیں بھائی، وہاں اتنی فرصت کہاں تھی؟ ارے ان کو کباب بنا ڈالو، 4 پرندوں کو مارا کہ نہیں، قتل کیا کہ نہیں، ثم ادعوہن، اب تم پکارو، یاتینک سیاح، حیات میں دوں گا مگر زبان امام کی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد، بلند آواز صلوات بھیجیں بر محمد۔ ٹائم تمام ہونے جا رہا ہے، وقت ختم ہونے جا رہا ہے، مگر 2 جملے اور عرض کرنا ہے، اس کے لیے شاید 2 آپ کو زحمت دوں گا، ہے نا۔ یہ چشمہ حیات ہے، امامت چشمہ حیات ہے، یہاں سے زندگی ملتی ہے، دنیا کو زندگی ملتی ہے، سب کو زندگی ملتی ہے۔ توجہ سنیے گا، آپ کی ذمہ داری۔ لیکن جو امامت کے ماننے والے ہیں ان کو کتنی زندگی ہونی چاہیے؟ آپ امامت کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ آپ اگر دیکھنا ہے کہ ہم زندہ ہیں کہ نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ لباس سے، امامے سے، کبا سے، بلڈنگوں سے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ شور مچانے سے نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف۔ اگر دیکھنا ہے قوم زندہ ہے کہ نہیں، یہ دیکھو اس کی فکر زندہ ہے کہ نہیں۔ قوموں کے حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھنا ہے جوان زندہ ہے کہ نہیں، دیکھو فکر زندہ ہے کہ نہیں، فکر زندہ ہے کہ نہیں، فکر زندہ ہے کہ نہیں۔ اگر فکر زندہ ہے، جوان زندہ ہے۔ لہذا جوان وہ زندہ ہے جس کی فکر زمین پر نہ ہو، عرش تک ہو۔ شیعہ جوان کی فکر، یہ جوان کہاں تک ہونا چاہیے؟ تو عرش پر ہونا چاہیے، یہ تو بڑی منزلوں پر ہونا چاہیے۔ تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس شیعہ جوان کی ذمہ داری، عزادار کی ذمہ داری۔ آپ کے پاس چشمہ حیات ہے، آپ کے پاس حیات کا چشمہ ہے۔ بتائیے دنیا کی کسی قوم کے پاس علامت ہے حیات کی؟ زندگی کی علامت ہے کسی قوم کے پاس؟ کسی قوم کے پاس نہیں۔ پھر کس کے پاس؟ ہمارے پاس۔ بتائیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ توجہ سنیے گا، خاص طور میرے جوان سنیں، کیا ذمہ داری ہے عزاداری کی، کیا ذمہ داری ہے اس ماتم داری کی؟ سنیے، دنیا کی کسی قوم کے پاس حیات کی علامت نہیں، زندگی کی علامت نہیں، ہمارے پاس ہے۔ کیا علامت ہے؟ سنیے، جس ملک کا وزیر اعظم یا صدر مر جاتا ہے، یعنی ان کا سرپرست، جس کا سرپرست، جس ملک کا صدر یا وزیر اعظم مر جاتا ہے، وہاں کا جھنڈا جھک جاتا ہے۔ جھکتا ہے کہ نہیں؟ ارے جھنڈا جھکا دو، اس لیے کہ سرپرست مر گیا، اس لیے وزیر اعظم مر گیا، مگر جھنڈا جہاں کھڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک یتیم نہیں ہے، سرپرست ہے۔ ارے اب ہندی میں جھنڈا کہیے، عربی میں علم۔ نہیں توجہ فرمائی؟ یہ علم ہمارے ہاں کھڑا ہے، استادہ ہے کہ نہیں؟ یہ اعلان ہے دنیا والوں، ہمارے پاس حیات ہے، پردے کے میں چشمہ ہے۔
والو آؤ آؤ، تمہارے پاس چشمہ حیات نہیں، ہمارے پاس چشمہ حیات ہے۔ تمہارے پاس زندگی کا چشمہ نہیں، ہمارے پاس زندگی کا چشمہ ہے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ نہ خاص طور جوان متوجہ رہیں۔ دیکھیے جنگ میں اگر علم گر جاتا ہے سب بھاگ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو جب علم کھڑا رہتا ہے اس کا مطلب جو بھگوڑے ہیں ان کو بلاؤ۔ تو علم نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کو بھگا دو، علم کا مطلب ہے بھاگنے والوں کو بلا لو۔ نہیں توجہ فرمائے، نہیں توجہ فرمائے۔ آپ کے ہاتھ میں علم ہے، آپ کو دنیا کو دینا، دعوت دینا ہے۔ تمہارے پاس چشمہ حیات نہیں، ہمارے پاس زندگی ہے۔ آؤ، سنی ہو تو آؤ، شیعہ ہو تو آؤ، سکھ ہو تو آؤ، ہندو ہو تو آؤ، کوئی بھی ہو تو آؤ، آؤ آؤ، ہمارے پاس حیات ہے، تمہارے پاس نہیں۔ ارے ایسا جملہ نہ کہیے کہ آیا ہوا بھاگ جائے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ دو جملے اور عزیزان گرامی، اسی لئے علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے کہا زندگی سنیے، فرماتے ہیں مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی، مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی، مہدی کے تخیل سے زندہ کیا وطن کو۔ مہدی کے تخیل، آپ تو ادب کے شہر میں رہنے والے، میں تو بے ادب ہوں بھائی، اس لئے ادب کا شہر ہے بھائی، لکھنؤ شہر ادب ہے۔ میں تو بے زبان ہوں، زبان والوں میں بول رہا ہوں، مگر بہرحال میرے لیے معراج ہے۔ سنیے، جب جرمنی کو زوال آیا، جب وہ کمزور ہو گئے، جب وہ گرنے لگے، جب وہ قہر مذلت میں جانے لگے، تو ان کے رہبر نتشے نے توجہ سنیے گا، ان سے کہا، او میرے قوم والو، تم کیوں مر رہے ہو؟ تم کیوں ذلت میں جا رہے ہو؟ سنو، جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا مہدی وہ ہم ہی میں سے ہوگا۔ ارے متوجہ ہیں کہ نہیں؟ قوم کو دعوت دی کس کی طرف؟ مہدی کی طرف۔ متوجہ ہے جملہ عرض کروں؟ ارے جرمنی ہے کیونکہ سب کا عقیدہ ہے نا، آخر آوے گا دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، تو جرمنی نے نقلی مہدی بنا کر اپنے قوم کو ہدایت دی، اب جن کے پاس اصلی مہدی ہو، جن کے پاس اصلی مہدی، وہ مردہ، وہ کمزور نہیں۔ یہ عالم کیا ہے، یہ عزاداری کیا ہے، یہ ماتم داری کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، زندگی دے سکتا ہے کہ نہیں، وہ سائن بورڈ لگاتا ہے، کلینک پر سائن بورڈ لگاتا ہے کہ نہیں؟ متوجہ رہیے، سائن بورڈ لگاتا ہے کہ یہاں ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے، یہاں زندگی ملتی ہے۔ کیا وہ اس کو پابندی لگاتا ہے صرف ہندو آ جائیں؟ کیا پابندی لگاتا ہے کہ صرف مسلمان آ جائیں؟ نہیں، بورڈ لگاتا ہے جو بھی حیات لینا چاہے آؤ لے لو۔ تو علم امام مہدی کا سائن بورڈ ہے، امام مہدی آواز دے رہے ہیں، علم کے ذریعے دنیا کو بلا لو، یہاں پابندی نہیں ہے، آنے دو، سنی ہو تو بلاؤ، شیعہ ہو تو بلاؤ، ہندو ہو تو بلاؤ، سب کو حیات ملے گی۔ ایک صلوات بھیجیے برباد، مل جل کے بلند آواز صلوات بھیجیے برباد۔ عزیزان گرامی، وقت تمام ہو گیا، ورنہ کچھ باتیں اور عرض کرنا تھا۔ انشاءاللہ اگر کبھی اللہ نے توفیق دی اور اگر الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کی نظر عنایت رہی تو انشاءاللہ آپ کے خدمت میں عرض کریں گے، مگر توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ امامت حیات دیتی ہے، امامت موت نہیں دیتی ہے۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ حضرت علی کی تلوار سے لوگ مسلمان ہو گئے،
اس لیے جب ذوالفقار چلتی تھی ددن، ہزاروں ادھر گرتے تھے ہزاروں ادھر. ہم بھی اس پر بھیجتے ہیں ہزاروں صلوات. آخری جو ہے نا بھائی، ابھی کہا میں ذوالفقار چلاؤں گا، آپ کھڑے ہو جائیں گے. مگر کیوں ہے بھائی؟ ہے ذوالفقار چلی ہے، مگر سوال یہ ہے کیا موت دینے کے لیے؟ کیا موت دینے کے لیے ذوالفقار چلی ہے؟ ارے امامت کی ذوالفقار ہے، نہیں، یہ حیات کے لیے. پھر دنیا کو بتائیے کہ ذوالفقار موت دینی نہیں حیات دینے آئی تھی. بس 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، بس ختم آپ کی مزاح. کیا مطلب؟ آپ لیجئے کون سا جنگ لے لیجئے گا جہاں ذوالفقار چلی. چلیے خیبر پڑھیے، کیا پڑھیے اس میں. اچھا چلیے آپ جنگ خندق کو لے لیجئے. جنگ خندق ہے، سامنے عمر بن عبد ود. جب عمر بن عبد ود آیا مولا کے سامنے، کہا تم ابو طالب کے لال ہو؟ کہا ہاں. کہا ارے ابو طالب سے میری دوستی تھی، لہٰذا میں کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں. کہا کیا دو گے؟ کہا جاؤ اپنے کو بچاؤ. مولا نے کہا اچھا آپ کو میرے بابا سے دوستی تھی، تب مجھ سے تحفہ لے لو، مجھ سے تحفہ لے لو. کہا کیا دو گے؟ کہا امامت حیات دینے آئی ہے. امامت حیات دینے آئی ہے، موت دینے نہیں. تم اسلام لاؤ، ایسی حیات دوں گا جو کبھی مٹے گی نہیں. ہے نا بھائی؟ ارے آپ بھی ماشاءاللہ زندہ ہے نا. کہا تم اسلام لاؤ، ایسی حیات دوں گا جو کبھی مٹے گی نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لوں گا. کہا کیا وہ زندگی نہیں لوگے؟ جاؤ بھاگ جاؤ، میں تم کو اسی حیات خبیثہ کو بخشتا ہوں. نہیں توجہ فرمایا آپ نے بھائی، آخری جملہ ہے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ ارے پہلی بار شاید ہاں یہاں اس امام باڑے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. بہرحال کم از کم اکرم الضیف، کم از کم مہمان کا احترام تو کیجئے، ایک جملہ تو سن لیجئے. عزیزان گرامی، علی نے کیا کہا؟ کہا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، جو یہ کافرانہ حیات ہے میں یہی بخش دیتا ہوں. آپ بتائیے امامت حیات دے رہی ہے کہ چھین رہی ہے؟ حیات دے رہی، حیات دے رہی ہے، حیات دے رہی نا. زندگی جاویدانی میں نہیں لوں گا. کافرانہ حیات بچاؤ. جاؤ علی کچھ نہیں کہیں گے، بچاؤ. کہا عورتیں کیا کہیں گی؟ کہا اچھا آپ نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں. کہا سنو، امامت حیات چھینتی نہیں، امامت حیات دیتی ہے، مگر یہ مجبوری ہے. آپ علی نے آواز دی، میں نے تم کو حیات دی تھی، تم نے نہیں لیا، میں نے بخش دیا تھا، تم کو نہیں بخشا، تو اب میرے لیے مجبوری ہے. کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا مجبوری ہے جب کوئی عضو بیکار ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے اس عضو کا، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے. مگر جب ڈاکٹر کو یقین ہو جاتا ہے یہ عضو پورے بدن کو مردہ بنا دے گا، تو اب اس عضو کو کاٹنا پڑتا ہے، موت کے لیے نہیں، بدن کو بچانے کے لیے. علی نے آواز دیا مجھے سوسائٹی کو حیات دینا ہے، سماج کو حیات دینا ہے، لہذا ذوالفقار اٹھے گی. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. ذوالفقار سے کسی کو قتل کرنا یہ فضیلت نہیں، یہ علی کی مجبوری ہے، یہ علی کی مجبوری ہے، یہ مولا کی مجبوری ہے. کیونکہ اب سماج کو بچانا ہے، سوسائٹی کو بچانا ہے، معاشرے کو حیات دینا ہے. کیوں؟ کبھی کبھی معاشرہ مر جاتا ہے، سوسائٹی مر جاتی ہے، یقیناً مر جاتی ہے، سماج مر جاتا ہے. مجھے میرے پاس وقت نہیں، ہر جوان اپنے پاس غور کرے. تو عزیزان گرامی یہی راز تھا جب سماج اتنا مر چکا تھا، اتنا مر چکا تھا سماج، سوسائٹی اتنی مر چکی تھی کہ حلال کو حلال نہیں کہا جاتا تھا، حرام کو حرام نہیں کہا جاتا تھا. حسین چلے، کہا امامت حیات دیتی ہے، موت نہیں دیتی. حسین چلے حیات دینے کے لیے، زندگی دینے کے لیے. جوانوں چلے، حسین میدان کربلا میں آئے، صرف اس سماج کو، ملت کو حیات دینے کے لیے. علی اکبر کا سینہ دیا، ملت پھر بھی مردہ. اللہ اکبر. عباس کے شانے دے دیے، قاسم کا بدن دے دیا، پوری قربانی دیتے رہے حسین.
خاص طور میرے عزاداروں سنو، رو میں آپ کے آنسوں کو رو نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، مگر کربلا کو سمجھو، کربلا کو پڑھو۔ آج 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، یقین مصائب ہیں مگر غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ جب حسین نے سب قربانیاں دی تب بھی سماج مردہ، اللہ اکبر، اب حسین چلے، اب اسپِ با وفا پر سوار، اے اسپِ با وفا چل، اب حسین اپنا خون دے گا، مجھے سوسائٹی کو زندہ کرنا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ایک مرتبہ گھوڑے نے اشارہ کیا، مولا میرے سمو کی طرف دیکھیے۔ اب جو دیکھا 4 سالہ سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی رو رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 سالہ بچی سمو سے لپٹی ہوئی۔ حسین اترے، سکینہ کو گود میں لیا، کیا فرمایا؟ یاد ہے نا آپ کو، آپ تو صاحب مجالس ہیں۔ فرمایا یا سکینہ لا تحرقی قلبی بدموعک، اے بیٹی میرے دل کو اپنے آنسوں سے پارا پارا مت کر ڈالو۔ میرے جگر کو پارا پارا مت کر ڈالو۔ جوانوں کربلا پہنچو۔ اس لیے حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں جب گھر سے نکلو گے مجلس کے لیے، اگر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، یہی نہ کہنا میں مجلس جا رہا ہوں، یہی نہ کہنا میں امام باڑے غفران مآب جا رہا ہوں، نہیں کہنا چاہیے کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ اس لیے مجلس میں کربلا پہنچنا ہوتا ہے۔ کربلا پہنچ جاؤ، کربلا پہنچ جاؤ میرے ساتھ 2 لمحے کے لیے۔ سکینہ مت رو، اپنے آنسوں سے میرے دل کو پارا پارا نہ کرو۔ کہا بابا نہ روؤں گی، جملہ سنیے، کہا بیٹی تمہیں بڑا کام کرنا ہے، پیاسی ہونا، کہا میں پیاسی ہوں بابا۔ کہا بیٹی پانی تو ملے گا مگر کام کیسے ہوگا، سماج کیسے زندہ ہوگا، سوسائٹی کیسے زندہ ہوگی، بیٹی آپ کو بڑا کام کرنا ہے۔ کہا بابا کب؟ ابھی؟ کہا نہیں، اس وقت بڑا کام کرنا ہوگا جب میرا سر نیزے پر ہوگا۔ چلو جلوس لے کے چلو، عزاداروں ماتمداروں علم اٹھا کے چلو۔ کس لیے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ بیٹی سکینہ اس وقت بڑا کام کرنا جس وقت میرا سر نیزے پر ہوگا۔ ارے خیموں میں آگ لگائی گئی، سکینہ چادر چھن گئی، گوشوارے چھن گئے، زینب کے سامنے آ گئی، پھوپھی اماں میں ننگے سر، مگر آواز دی یہ بھی بڑا کام نہیں ہے، یہ بھی بڑا کام نہیں ہے، میری پھوپھی اماں بھی کام کر رہی ہے۔ مگر ایک مرتبہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا، سکینہ نے میدان کربلا میں بابا سے وعدہ کیا تھا، بابا اب میں پانی نہیں مانگوں گی، جب مجھے بڑا کام کرنا ہے میں پانی نہیں مانگوں گی، یہ سکینہ نے وعدہ کیا تھا۔ مگر جب جیسے ہی جناب سکینہ میدان بازار کوفہ میں پہنچی، کانوں میں آواز آ گئی، کوئی کہتا تھا آؤ خارجی کا سر دیکھو، آؤ باغی کا سر دیکھو، آؤ تاغی کا سر دیکھو۔ جناب سکینہ نے دیکھا، ارے سماج اتنا مردہ ہو چکا ہے، جو رسول کے دوش کا سوار اس کو باغی کہا جا رہا ہے، اس کو تاغی کہا جا رہا۔ اب بس سکینہ نے کہا بڑا کام کرنا ہے، جوانوں یہ کام آپ کو کرنا ہے، جلوس لے کے نکلو۔ کس لیے؟ سکینہ نے آواز دی، اس کام کے لیے نکلو کہ لوگ مردہ ہیں، لوگ حسین کو پہچانتے نہیں، تم پہچانواؤ، علی کو پہچانواؤ۔ سکینہ نے دیکھا سماج اتنا مر چکا ہے، کوئی نہیں کہتا ہی کہ حسین، کوئی نہیں کہتا یہ فاطمہ کا جگر گوشہ، کوئی نہیں کہتا یہ رسول کا دل بند، نہیں۔ اب جناب سکینہ بڑا کام کر رہی ہے، حسین کو پہچانوا رہی، مگر کیسے؟ لوگ تو سن نہیں رہے ہیں، ارے نغارے بج رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں۔ سکینہ نے آواز دی، آل آتش
ہائے پیاس. ذرا عرض کریں گے، ذرا عرض کیجئے، عرض کریں گے سکینہ بی بی آپ نے کربلا میں بابا سے وعدہ کیا تھا میں پانی نہیں مانگوں گی، آپ کیوں پانی مانگ رہی ہیں؟ آپ کیوں پانی مانگ رہی ہے؟ آپ نے تو کربلا میں وعدہ کیا تھا نا. سکینہ بی بی جواب دیں گی اگر پانی پیوں گی تب میں نے پانی مانگا ہے، میں نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا، مجھے سوسائٹی کو پانی پلا کے زندہ کرنا ہے. ہائے پیاس. کیوں؟ سکینہ بی بی نے آواز دی مجھے لوگوں کو حسین کی معرفت کا پانی دینا ہے، مگر میری بات سنے گا کون؟ پہلے اسٹیج تو ہو. لہذا جیسے کہ العطش لوگ متوجہ ہو گئے، ایک بی بی پانی لے کے آ گئی. ارے جناب زینب کے سامنے بی بی اپنی بچی کو پانی پلاؤ، اپنی بچی کو پانی پلاؤ، مگر جب پانی پلاؤ گی تو میرے لیے دعا کرنا. کا کیا دعا؟ کا پہلی دعا میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو جائے. سکینہ نے پانی کا کوزہ نیچے رکھا، پانی کا کوزہ نیچے رکھا، جلا ہوا دامن پھیلایا. پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ، اس بی بی کے بچوں کو یتیم نہ بنانا. کہا دوسری دعا. بی بی جلدی بولو دوسری دعا. اللہ اکبر. کہا دعا کرو میں مدینہ جانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا وہاں میرے مولا حسین. زینب نے دیکھا، کہا ام حبیبہ تم بھی اتنی مر چکی ہو، تم بھی ہم کو نہیں پہچانتی. ارے کوفہ کتنا مر چکا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اللہ اکبر اور کون ہے؟ کہا وہاں میری شہزادی زینب ہے. کہا زینب کو دیکھو گی پہچانو گی؟ کہا کیوں نہیں، میں نے گود کھلایا. ارے جناب زینب نے بالوں کو ہٹایا. ام حبیبہ تم تو مر چکی ہو. ارے پہچانو میں زینب ہوں، وہ حسین. ارے ام حبیبہ نے پانی پھینک دیا. لوگوں یہ تاغی نہیں ہے، یہ رسول کا رسول کا نواسا، یہ زہرا کا دل بند ہے. ارے لوگوں عزیزان گرامی ام حبیبہ نے ایک قوم کو زندہ کیا، سکینہ نے زندگی دی، مگر ہائے سکینہ کتنی پیاسی، کتنی پیاسی. ارے جب زندانی شام میں تھی ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں اب میں مر جاؤں گی. اماں میں مر جاؤں گی، بس آپ بھی جلوس نکالیے، بیٹیاں نکل جائیں، آپ نکلیے، مگر حسین کو پہچنوائیے. کالج جائیے حسین کو پہچنوائیے، بازار جائیے حسین کو پہچنوائیے. یہ جلوس کا مطلب یہی ہے. بس میں نے مجلس تمام کی. جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں اب میں زندہ نہیں رہوں گی. کہا بیٹی کیوں؟ کہا بابا کو میں نے خواب میں دیکھا بلا رہے ہیں. مگر پھوپھی اماں ایک وصیت. ارے 4 سالہ بچی وصیت کرتی ہے. جناب سکینہ نے کلیجہ جناب سکینہ کو زینب نے کلیجے سے لگایا. ارے بیٹا 4 سالہ بچے کیا وصیت کرے گی؟ کہا پھوپھی اماں جب میں مر جاؤں گی ایسی جگہ پر زمین میں سلا دینا جہاں زمین نام ہو، جہاں تری اور پانی ہو. کہا بیٹی کیوں؟ کہا پھوپھی اماں بدن جل رہا ہے، ہڈیاں سلگ رہی ہے. ارے امو گئے تھے پانی لے کے نہیں آئے. واہ عباسا، واہ عباسا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ.
وا شہیدا وا مسلوما وا غریبا یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے زینب کے رونے کا، تجھے واسطہ ہے سکینہ کے رونے کا، خدا بندہ ہمیں حسین کی عزاداری کے زندگیہ کو حیات دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں وہ زندگی عطا کر جس سے امام حسین ہم سے راضی خوشنود رہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے دلوں کو حسین کے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کا اہل بیت کی محبت سے آباد فرما۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہے ہمارے امام کے ظہور میں داخل فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مومنون و مومنات، مسلمون و مسلمات، یمن میں، عراق میں، ایران میں، جہاں بھی پروردگار ہر جگہ مومنون و مومنات عزاداران امام حسین کے جان و مال، عزت و عقل و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کی بلندی عنایت فرما، پرچم کفر کو سرنگون فرما۔ پروردگارہ جو دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت ہے ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ پروردگار جو دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، پروردگار ان کی سازشوں منصوبوں کو نیست نابود فرما۔ پروردگار بجاہ محمد وآلہ ہمارے آیات ازام، مراجع کرام، علماء اعلام، خاص طور رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستائی کو معید و منصور فرما، مملکت ایران کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مومنین ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو سل بلندی عنایت فرما۔ پروردگار جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پڑھے لکھے بیکار، خدا بندہ ان نوجوانوں کو جازاداران امام حسین اور ہر نوجوان کو بہترین روزگار عنایت فرما۔ جن کے پاس روزگار ہے، ترقی، جن کے پاس روزگار ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، منصب ہے، ان کو ترقی، اضافہ اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو بچے پڑھ رہے ہیں کالج میں، وہ جگہ جگہ امتحان دے رہے ہیں، اس وقت اسی کی عزت ہے جو کمپٹیشن میں نکل جائے۔ یہ امام حسین کے عزادار ہیں، اجراب زہرا کے باغ کی کلیاں ہیں۔ پروردگار بجاہ محمد وآل محمد ہر مومن بچے کو بڑی بڑی کامیابی سے مشرف فرما، ہر امتحان میں بڑی بڑی کامیابی انہیں عنایت فرما۔ پروردگار بیماروں کو شفائی کلی عنایت فرما، صحت عاجل کو نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں حج بیت اللہ زیارت چہر معصوم پاک سے مشرف فرما۔ مومنون و مومنات آدم سے لے کے آج تک جو اس دنیا سے چلے گئے، حضار کے ارواح، بانی مجلس کے ارواح، میرے والدین، میرے اساتذہ، خدا بندہ بجاہ محمد والے ان کے قبور کو منور فرما، ان پر اپنی رحمت کو نازل فرما۔ بحق اللہم صلی علی محمد و حسین و حسین۔